آج جو موضوع ہے وہ ہے مبتلات وضو۔ دیکھیں، خود وضو کو اگر ہم دیکھیں تو وضو کی اپنی صلاحیت بہت ہے۔ روایت کا جملہ ہے یکفی کا 10 سنین، ایک وضو 10 سال چل سکتا ہے، 10 سال چل سکتا ہے اگر نہ ٹوٹے بیچ میں تو، یعنی اس کی اپنی کیپیبلٹی، اس کی اپنی کیپیسٹی اتنی ہے کہ اگر کوئی چیز جو وضو توڑنے والی ہے وہ وجود میں نہ آئے تو یہ ایک وضو ہی چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، آپ کو تجدید وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بالآخر انسان ہیں اور انسان کے اوپر آنے والے عوارض ہیں جس کی بنا پر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک چیز، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کو مبتلات وضو کہا جاتا ہے۔ باطل کا لفظ تو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، باطل سے مبتل بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مبتل یعنی ایک باطل کرنے والی چیز، مبتلات یعنی کئی باطل کرنے والی چیزیں۔ تو کیونکہ کئی ہیں اس لیے مبتلات یعنی پلورل کا صیغہ ہے، مبتلات وضو ان کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید کچھ باتوں کے دوران ہو سکتا ہے آیا بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ یہ کہ دیکھیں اسباب وضو بھی مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جن چیزوں کے لیے آپ وضو کرتی ہیں ان کو اسباب وضو کہا جاتا ہے۔ کس وجہ سے آپ نے وضو کیا ہے، مثلا آپ نے نماز کے لیے وضو کیا ہے، آپ کہیں نہیں میں نے نماز کے لیے نہیں کیا، میں نے تو قرآن پڑھنا تھا، قرآن کو ٹچ کرنا تھا، قرآن کے لیے وضو کیا ہے۔ آپ کہیں نہیں، نہ مجھے نماز پڑھنی تھی، نہ مجھے قرآن پڑھنی تھی، میں نے تو طواف کے لیے وضو کیا ہے۔ تو مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے، جو انشاءاللہ بھی شاید آئیں گے بعد میں۔ آپ نے وضو کسی خاص وجہ سے کیا، مثلا قرآن کو مس کرنے کے لیے، قرآن پڑھنا تھا، مس ہو ہی جاتا ہے، آپ نے کہا کہ حرام نہ بن جائے لہذا میں وضو کر کے قرآن پڑھتی ہوں۔ آپ نے وضو کر لیا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو مس کرنے کے لیے۔ یہ وضو جو آپ نے قرآن کی نیت سے کیا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے فرض کریں صبح کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، اب آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ وضو جو ہم نے قرآن کے لیے کیا تھا نماز کے لیے تو کیا نہیں ہے، تو آیا اسی وضو سے میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ نماز کے لیے مجھے الگ سے وضو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ وضو تو میں نے نماز کے لیے کیا ہی نہیں تھا۔ سبب کوئی بھی رہا ہو وضو کرنے کا، لیکن ایک مرتبہ آپ نے وضو کر لیا تو اسی وضو سے آپ ہر وہ کام کر سکتی ہیں کہ جس کے لیے طہارت کی شرط ہے۔ اسی وضو سے، قرآن کی نیت سے کیا ہوا وضو، آپ اس سے نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، وقت نماز ہو جائے۔ آپ فرض کریں حرم کعبہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، حرم مکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا طواف کا دل چاہا، آپ طواف بھی کر سکتی ہیں اس سے۔ آپ کوئی اور کام جو بھی جہاں بھی طہارت کی شرط ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، کوئی مستحب نماز پڑھنا چاہتی ہیں آپ مستحب نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی واجب نماز پڑھنا چاہتی ہیں آپ واجب نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کوئی نظر کی تھی آپ نے کسی نماز کی کہ میں نماز پڑھوں گی، وہ نظر والی نماز بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس میں طہارت کی شرط ہے، آپ اس وضو سے جو آپ نے اس کے لیے نہ بھی کیا ہو، کسی اور وجہ سے کیا ہو، اس وضو سے آپ وہ کام انجام دے سکتی ہیں۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کے لیے کیا تھا، وقت اس وقت 10 بجے کا تھا، آپ نے قرآن پڑھا، 12 بج گئے، 12:30 بج گئے، اذان ہو گئی، اب آپ کہیں لوگ میرے کو تو وضو کرنا پڑے گا، نہیں، اسی وضو سے آپ نماز ظہر اثر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پھر کیونکہ یکفی کا 10 سنین 10 سال تک چل سکتا ہے تو آپ نے 10 گھنٹے مزید اس کو چلا لیا اور مغرب عشاء بھی ہو گئی تو آپ اسی سے مغرب عشاء بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اسی سے کوئی اور کام آپ نے جہاں پہ طہارت کی شرط ہو اس کو بھی کرنا چاہیں تو آپ، جیسے مثال دی کہ آپ مکہ میں آپ طواف کرنا چاہتے ہیں، آپ طواف بھی کر سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اصل شرط یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں نماز ہو، طواف ہو، جہاں پہ وضو کی شرط ہوتی ہے، یا نماز میں واجب ہو، مستحب ہو، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ کام طہارت سے کرنا ہے۔ اور آپ نے جب وضو کر لیا، چاہے کسی بھی نیت سے کیا ہو، تو آپ اس وقت حالت طہارت میں ہیں، اس کی جو شرط تھی وہ پوری ہو رہی ہے۔ اس کی یہ شرط نہیں تھی کہ خاص اسی کی نیت سے وضو کیا جائے، اس کی یہ شرط تھی کہ آپ باطہارت ہوں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں آپ باطہارت ہیں، آپ اسی سے نماز پڑھ سکتی ہیں، لہذا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا،
نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہیں 7 چیزیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ 7 چیزیں وہ ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید اشارتاً بات کہی تھی کہ ہماری فقہ کے حساب سے بس یہ 7 ہی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کا وضو ٹوٹے۔ حالت وضو میں گالی دینا وضو نہیں ٹوٹتا، حالت وضو میں خون نکل آنا وضو نہیں ٹوٹتا، حالت وضو میں نامحرم کے سامنے چلے جانا وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں، نامحرم کے سامنے جانے کی اپنی شریعت میں کچھ تقاضے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شریعت نے منع نہیں کیا کہ آپ کبھی کسی نامحرم، صحیح ہے اخلاقی اعتبار سے، روایتوں کے اعتبار سے، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت بہترین کام کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو کیا کہا تھا؟ نہ کوئی نامحرم مجھے دیکھے نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں، صحیح نا؟ تو وہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں اور ہیں بھی، کہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نامحرم سے جتنا، خاص طور پہ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، فی زماننا ھذا، انتہائی، اب زمانے کو کیا انسان برا کہے، زمانہ تو برا نہیں ہے، بندے برے ہیں۔ وہ زمانہ تو زمانہ ہے، زمانہ تو سمجھیں ایک چیز ہے جو چل رہی ہے، اس نے کیا اچھا اور برا ہونا ہے، ان تو اس زمانے میں رہنے والے لوگ وہ اچھے برے ہو سکتے ہیں۔ تو برائیاں ہمارے اندر ہیں جس کو ہم نسبت دیتے ہیں زمانے کی، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، زمانہ کیا خراب ہو گیا؟ زمانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اچھا ہو یا خراب ہو یا برا ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس زمانے میں رہنے والے لوگ بڑے خراب ہو گئے ہیں، لوگوں میں خوف خدا نہیں رہا، لوگوں میں دینداری نہیں رہی، دینداری کے نہ ہونے کی وجہ سے، خوف خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے، دین کے نہ ہونے کی وجہ سے بہکتے جا رہے ہیں، پٹری سے اترتے جا رہے ہیں۔ تو اچھی چیز تو یہی ہے کہ روبرو نہ ہو انسان۔ لہذا آپ بعض فقہ کے آپ مسائل دیکھیں، آغا سیستانی نے بھی ایک دوسرے انداز سے ایک بات کہی ہے کہ مثلا عورت کا مسجد میں جانا کیسا ہے؟ شوق تو بڑا ہے ہمارے، آہستہ آہستہ یہ رائج بھی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے ذہن سے کام کرتے نہیں ہیں، ہم نے کرنی ہوتی ہیں اندھی تقلیدیں، بعض جگہوں پہ البتہ، بعض جگہوں پہ شاید اچھی بھی ہو جائیں جس کو کہیں تکے میں، لیکن اصلاً فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو بس ہو رہا ہے تو ہونے دیں، ضروری ہے کہ جو وہاں ہو رہا ہے وہ آپ بھی کریں؟ کون سا ضروری ہے یہ؟ آغا خوئی کا فتویٰ اٹھا کے دیکھیں، روایت کا جملہ یہ ہے، مفہوم روایت میں بعین الفاظ تو نہیں کوٹ کر رہا، جو اس کا مفہوم ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ عورت کے مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں شاید سوال کیا گیا تو معصوم نے یہ فرمایا کہ مسجد المرأہ بیتھا، عورت کی مسجد اس کا گھر ہے۔ یہاں تک فقہاء نے بات کی ہے کہ یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسجدوں کے ثواب اوپر نیچے ہیں، مسجد الحرام میں سب سے زیادہ ثواب ہے نماز پڑھنے کا، 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد النبوی میں اس کے بعد ہے 10,000 نمازوں کے برابر ہے، پھر جامع مسجد آتی ہے، پھر محلے کی مسجد آتی ہے، پھر اس طرح کر کے بازار کی مسجد ہے، یہ مختلف مساجد ہیں جن کے ثواب اوپر نیچے ہیں، پلس مائنس ہیں، ٹھیک ہے؟ شاید محلے کی مسجد کا جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے 12-15 نمازوں کے برابر ہے، جامع مسجد کا اس سے زیادہ ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا جی عورت کی مسجد جو ہے اس کا گھر ہے، تو اس کو کون سی مسجد کا ثواب ملے گا؟ یہاں تک بحث کی ہے فقہاء نے، بھئی عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، اب اس کو کون سی مسجد کا ثواب ملے گا؟ گھر میں نماز پڑھے گی مسجد الحرام کا ثواب ملے گا 1,00,000 نماز والا، گھر میں نماز پڑھے گی مسجد النبوی کا ثواب ملے گا 10,000 والا، گھر میں نماز پڑھے گی جامع مسجد کا، گھر میں نماز پڑھے گی محلے کی مسجد کا، گھر میں نماز پڑھے گی بازار کی مسجد، کون سی مسجد کا ثواب ملے گا؟ اب یہ دیکھیں، یہ جو اتنی بحث کی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مزاج دین یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ عورت حتاً مسجد کے نماز کے لیے بھی گھر سے باہر نکلے، گھر میں پڑھے نماز۔ آغا سیستانی نے اس کو تھوڑے دوسرے الفاظ میں کہا کہ اس جگہ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے عورت کے لیے کہ جو حجاب کے لحاظ سے زیادہ اس کو کور کرنے والی جگہ ہو۔ اب آبویسلی مسجد کی نسبت گھر زیادہ کور کرنے والا ہے عورت کو نا، ہر وقت تو گھر میں نامحرم نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے نا، مسجد میں تو آپ جا رہے ہیں تو محرم بھی ہیں نامحرم بھی ہیں، سب لوگ موجود ہیں وہاں پر، راستے میں جاتے ہوئے آپ کو حجاب کا مسئلہ آتا ہے۔
بات انہوں نے گھما پھرا کے کہی ہے، لیکن بالآخر شاید اینڈ رزلٹ یا بہت مرتبہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ شاید اس کے لیے گھر ہی بہتر ہو عورت کے لیے۔ نماز جیسی یعنی جماعت نماز کا ثواب کوئی کم تو نہیں ہے، مسجد کا ایک اپنا ثواب ہے نا، جس طرح میں نے کہا مثلا 1,10,000 25 نمازیں، 15 نمازیں، 12 نمازیں جو بھی ہے۔ پھر جماعت سے اگر یہ ہو نماز تو نور علی نور ہے۔ روایت کا جملہ جو مجھے اس وقت یاد پڑ رہا ہے، اگر کسی جماعت میں پیچھے پڑنے والے، جن کو آپ ماموم یا مقتدی کہتے ہیں، ماموم یا مقتدی اگر 10 سے بڑھ جائیں تو اس نماز کا ثواب خدا کے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتا، اتنا اجر و ثواب۔ لیکن پھر بھی عورت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ گھر میں نماز پڑھو۔ رسول خدا سے اسماء بنت یزید انصاری نے، رسول خدا شاید جنگ کے لیے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے، ابھار رہے تھے، تو اس نے سوال کیا رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ جتنے بھی اہم کام ہیں سارے آپ نے مردوں کے کھاتے میں لکھ دیے ہیں، جمعہ مردوں کے لیے، جماعت مردوں کے لیے۔ دیکھیں یہ اس کا کہنا جماعت مردوں کے لیے، یہ خود کچھ بتا رہا ہے۔ خیر، جمعہ مردوں کے لیے، جماعت مردوں کے لیے، جنازے مردوں کے لیے، جہاد مردوں کے لیے، تو ہم اگر یہ ثواب جہاد کا حاصل کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں؟ تو اس کو کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ جہاد المرأہ حسن التباؤل، اچھی گرداری تمہارے کو جہاد کا ثواب دلائے گی۔ یعنی اس وقت بھی رسول خدا نے کہا کہ چلو تم نے اب پوچھ ہی لیا تو تم آ جانا، تمہیں ثواب مل جائے گا۔ نہیں، اس کا ثواب بھی گھر میں بیٹھ کے مل رہا ہے، نماز جماعت کا ثواب گھر بیٹھ کے مل رہا ہے، جہاد کا ثواب گھر بیٹھ کے مل رہا ہے، جنازوں کا ثواب گھر بیٹھ کے مل رہا ہے۔ یعنی شریعت، یعنی میری سچی بات یہ ہے کہ میری جو فہم بنتی ہے ان ساری باتوں کو دیکھ کر، شریعت دین اس بات یعنی کم سے کم پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں کہ عورت گھر سے باہر نکلے، الا یہ کہ بہت ہی مجبوری کی حالت ہو جائے، وہی والی بات ہے، کوئی ایسی کیفیت میں آ جائے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، مجبور ہو گئی ہے کمانے کے لیے یا مجبور ہو گئی باہر نکلنے کے لیے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن جو مزاج شریعت کا سمجھ میں آتا ہے، جو مزاج دین کا سمجھ میں آتا ہے، وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت اور دین کی نگاہ میں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے، اپنے کاموں کو جتنا سکیڑ کر رکھے، گھر کی چار دیواری میں رہے، اتنا عورت کے لیے بہتر ہے۔ یہ شریعت اور دین کا مزاج جو سمجھ میں آتا ہے ان چھوٹی چھوٹی 4 5 6 چیزوں سے، درست؟ لہٰذا سنانے کیا لگا تھا آپ کو؟ ہاں، نامحرم کو دیکھنے کی بات ہو رہی تھی، تو نامحرم کے سامنے جانا ریکمینڈڈ نہیں ہے عورت کا، لیکن حالانکہ اگر کہیں پہ نامحرم کے سامنے وضو کی حالت میں چلی جائے تو نامحرم کے سامنے جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، شاید اہل سنت کے یہاں یہ ساری چیزیں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے سے یا گالی دینے سے یا حتیٰ کھانا کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے یہاں۔ توڑنے والی چیزیں صرف یہ 7 ہیں، 7 کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ سوچیں کہ یار اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، اگر آپ چیک کر لیں لسٹ میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر لسٹ میں نہیں ہے تو آپ اطمینان خاطر کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے پاس جو کرائیٹیریا بس وہی، یہ اگر وہ جو بھی چیز آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، آ کے لسٹ چیک کر لیں، لسٹ میں ہے تو ٹوٹے گا، نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو وضو ہمارا اتنا کچا نہیں ہے کہ کھانا کھانے سے اور خون نکلنے سے اور نامحرم کے دیکھے جانے سے وضو ٹوٹ جائے۔ ہاں، یہ جن کو شریعت نے دیکھیں، کیونکہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وضو ایک عبادت ہے نا، اور ایک ایسی عبادت ہے جس کو خدا نے بیان کیا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو وہ خدا ہی بیان کرے گا کہ کیسے ٹوٹے گا۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں، اور نہ میری اور آپ کی عقلیں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں کہ ہم یہ درک کر سکیں کہ یہ وضو مثلاً کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو وضو کو توڑ سکتی ہیں۔ اِنَّ دین اللہ لا یصاب بالعقول، عقلوں کے ذریعے دین الہی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ عقلوں کے ذریعے کہ میں اپنی عقل استعمال کروں، اور ہم لوگ تو کرتے ہیں یہ کام، دین میں اپنی عقل کو بہت استعمال کرتے ہیں، جبکہ روایتوں نے بہت شدت سے اس بات کی نفی کی ہے کہ عقل کو دین میں استعمال نہ کرو۔
بات آئیے چلے میں پھر آپ ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ یار پھر عقل دی کیوں اللہ میاں نے؟ درست، اگر اس کے اوپر اتنا بڑا لاک ہی لگانا تھا تو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دین ہمارے پاس دین کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کو آپ کہتے ہیں اصول دین اور ایک کو آپ کہتے ہیں فروع دین۔ اصول دین کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عقائد سے۔ فروع دین کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عمل سے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے اور ایک کا تعلق آپ کے عمل سے ہے، ٹھیک ہے؟ عقل کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اصول دین ہیں سب عقلی ہیں، وہ عقل کے ذریعے درک ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، حکمت بھی ہے کہ اصول دین عقلی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کیا فقط مسلمانوں کے لیے یا اسلام سب کے لیے جو بھی اس میں آنا چاہے؟ تو جب سب کے لیے ہے تو کچھ تو ہدایت کے لیے دروازہ کھولنا تھا نا خدا نے۔ اب فرض کریں ایک ایسا شخص کہ جو خدا کو نہیں مانتا، دہریہ، منکر خدا، ٹھیک ہے؟ اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ کہیں آجا بیٹا بیٹھ جا، آپ نے اس کو بٹھایا، آپ نے کہا دیکھو سورہ توحید میں خدا نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے قرآن کو ہی نہیں مانتا ہوں، تو میں قل هو اللہ احد کو کیسے مانوں گا؟ آپ نے کہا دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ عادل ہے، اس نے کہا میں قرآن کو نہیں مانتا۔ اچھا چلو قرآن کو نہیں مانتے، رسول خدا نے کہا، اس نے کہا میں ان کو بھی نہیں مانتا۔ قرآن حدیث مسلمان کے لیے دلیل بن سکتی ہے، درست، مومن کے لیے دلیل بن سکتی ہے، لیکن ایک کافر انسان کے جو مانتا ہی نہیں ہے نہ قرآن کو، نہ خدا کو، نہ رسول کو، اس کو کیسے آپ قرآن و حدیث سے دلیل دے سکتی ہیں؟ تو اس کو اگر آپ لانا چاہیں دین کی طرف تو کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ کامن چیز جو اس کے اور مسلمانوں کے پاس ہے وہ ہے عقل۔ تو عقل کے ذریعے آپ اس کو قائل کر سکتی ہیں کہ عقلی جو بھی جتنے بھی، اب اس کی دلیلیں میں اب یہاں پہ توحید عدل نبوت نہیں پڑھانے چاہتا آپ کو، لیکن اس کی اپنی عقلی ادلہ موجود ہیں اور علماء نے بحث کی ہے۔ یہاں تک بولا علماء نے کہ دیکھیں اصل، دیکھیں آپ کہیں کہ خدا نے کہا تو ہے نا کہ اللہ ایک ہے یا اللہ موجود ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ بھی توحید کی طرف جاتا ہے کہ ایک کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو کائنات جو ہے وہ فاسد ہو جاتی۔ یا خدا کے وجود کی بات جہاں پر آئی ہے، کس نے تمہیں خلق کیا؟ کہو اللہ نے خلق کیا، درست؟ تو وہاں پر اللہ کے خالق ہونے اور اللہ کے ہونے کے حساب سے وہ بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے وہ ایک ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ کے ہونے کی بات ہے، درست؟ تو قرآن نے بھی کہا ہے، روایتوں میں بھی موجود ہے۔ تو کیا یہ دو مستقل دلیلیں ہیں، قرآن اور روایات اور عقل؟ کہتے ہیں نہیں، جہاں پر عقل کا کام چلتا ہے نا، جہاں پہ عقل استعمال کی جا سکتی ہے اصول دین میں، اس میں قرآن اور روایات اگر آ بھی جائیں تو وہ عقل ہی کی تائید کرتی ہیں، وہ تائیدی ہیں، وہ علیحدہ دلیل نہیں بنتی۔ اصل دلیل عقل ہے، اتنی اسٹرانگ ہے عقل اصول دین کے اندر، اصل دلیل عقل ہے۔ قرآن کی جتنی بھی آیات، جتنی بھی روایات، وجود الہی، توحید الہی، عدل الہی، نبوت، امامت، قیامت کے اوپر آپ دیکھیں آخر کے جو قرآن کا حصہ ہے وہ تو بھرا ہوا ہے قیامت کے احوال سے اور قیامت کی باتوں سے۔ یہ ساری کی ساری آیات اصل دلیل نہیں ہے، اصل دلیل وہی عقل ہے جو اصل قیامت کو ثابت کرتی ہے، درست؟ باقی جتنی بھی آیتیں قیامت کو ثابت کر رہی ہیں، توحید کو، نبوت کو، وہ سب اسی کی تائید کرتی ہیں، اسی کو سیکنڈ کرتی ہیں۔ اصل میں پہلی دلیل عقل بنتی ہے، اور اس کی وجہ یہی عرض کی کہ اگر یہ نہ ہو تو ہدایت کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا اگر عقل کو آپ درمیان میں سے نکال دیں۔ تو عقل کا کتنا بڑا رول ہے۔ تو ایسا نہیں کہ عقل بالکل بیکار ہے، اس کے علاوہ دنیاوی امور چلانے کے لیے آپ کو اپنی عقل کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ مثلا فرض کریں خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا کرتے ہیں آپ آنکھوں سے؟ دیکھتے ہیں۔ آپ کہنے میں آنکھوں سے سونگوں گی، اور ضد لگائی ہوئی آپ نے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی سونگنا ہے، تو سونگ پائیں گی؟ اس لیے کہ وہ اس کا دائرہ نہیں ہے، وہ اس کا گراؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
عقل کا ایک گراؤنڈ ہے جہاں پہ عقل کو پروردگار عالم نے اتھارٹیز دی ہیں کہ وہ وہاں پر درک کر سکتی ہے بعض چیزوں کو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ عقل کا دائرہ نہیں ہے. اب ہم ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہمیں عقل سے پروف کر کے دو, تو یہ وہی والی بات ہے, آپ آنکھوں سے سونگھنے والا کام کرنا چاہ رہی ہیں. عقل کو اس جگہ پر استعمال کرنا چاہ رہی ہیں جو اس کا دائرہ نہیں ہے. بڑے بڑے فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ جہاں پہ عمل کا تعلق ہے, عمل میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. عمل میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. عمل میں اگر کوئی دخالت ہے تو وہ بس آپ کو بندہ بننا ہے, عبد بننا ہے خدا کا, کیونکہ خدا نے کہہ دیا اس لیے ہم نے کر لیا بس. اس سے زیادہ اب آپ ایک دو میں مثالیں دو, آپ غور کریں ان کے اوپر. وضو میں کیا کہتے ہیں؟ وضو میں ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ وضو کا کوئی ایک پین یا سوئی کی نوک کے برابر بھی حصہ جو ہے آپ کا اعضائے وضو میں سے خشک نہیں رہنا چاہیے. اگر رہے گا تو کیا ہوگا؟ وضو باطل ہوئے گا. آپ پورے حصے کو اس ایک پوائنٹ سے جو سوئی کی نوک کے برابر ہے, اگر آپ ریشو نکالیں تو کیا ریشو بنے گا؟ جتنا بھی آپ دھوتی ہیں وضو میں, پورا چہرہ, پوری بازو, ابھی دھونے کی بات کریں ہم تو یہ 3 حصے دھلتے ہیں نا, اس پوری بازو, اس پورے چہرے کو فرض کریں یہاں پہ ایک چھوٹا سا اسپاٹ دھلے بغیر رہ گیا, کیا ریشو بنے گا؟ پوائنٹس میں ریشو بنتا ہے نا. اب اتنے پوائنٹس کے بعد کہیں جا کر 1 یہ اگر خشک رہ گیا تو خدا کی کون سی خدائی میں آفت آ گئی؟ کم ہو گئی خدا کی خدائی. کیا ہو گیا؟ کائنات میں کوئی طوفان آیا, کوئی زلزلہ آیا, کوئی لاوا پھٹ گیا, کیا ہوا کیا اتنا سا خشک رہنے سے؟ لیکن پھر بھی نماز باطل ہے. اب آپ اپنی عقل جتنی لڑا سکتی ہیں, آئنسٹائن جتنی بن سکتی ہیں, افلاطون, ارسطو, پتہ نہیں کیا الا بلا, آپ کو آپ کی زندگی کے آخر تک کی میں مہلت دیتا ہوں اس کا جواب لانے کے لیے. عقل سے پوچھیں, مجھے کیا پتا بھائی, جس نے بولا اس کو پوچھو, مجھے کیا پتا. یہ وہ دائرہ ہے جہاں پہ عقل کا کام نہیں ہے. اب اس میں کون سا کائنات میں ہلچل آنی ہے, کون سا بھونچال آنا ہے, اللہ ہی کو پتہ ہے, کسی اور کو نہیں پتا. آپ ایک جانور ذبح کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اتفاق کی بات ہے جانور کے ذبح کرنے میں مرد ہونے کی تو شرط ہے نہیں, آپ بھی کر سکتی ہیں کرنا چاہیں تو, درست. آپ نے ایک بکرا لٹایا, فرض کریں سامنے قبلہ ہے, قبلہ رخ, ٹھیک ہے, اور آپ نے جان بوجھ کر قبلہ رخ لٹا کے لوہے کی چھری سے, درست, مسلمان بھی ہیں آپ, چاروں رگیں جو بڑی ہوتی ہیں, جو گلے کے اطراف کی رگیں ہوتی ہیں, وہ آپ نے کاٹ دی, بسم اللہ نہیں پڑھی, اور جانور ذبح ہو گیا. یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. بسم اللہ پڑھ لیں تو حلال ہے یا حرام ہے؟ اب بسم اللہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اس جانور میں کیا تبدیلی آئی؟ وہ تو آپ کے اندر آئی نا تبدیلی. اس کے اندر اس جانور کے ذبح جو کیا آپ نے, بسم اللہ پڑھ کے کریں, بسم اللہ پڑھے بغیر کریں, جانور میں کیا فرق پڑا؟ کون سی ہلچل آئی ہے, قیامت آئی ہے اس کائنات میں. لیکن پڑھیں تو حلال, نہ پڑھیں تو حرام. اب آپ سوچتی رہیں, بن جائیں افلاطون, ارسطو, جو بھی بننا ہے بننے, اور سوچتی رہیں کہ کہاں فرق پڑا ہے, کیوں ادھر حلال ہے, کیوں ادھر حرام ہے. آپ زندگی بھر کیوں کا جواب نہیں لا سکتی. اسی طرح ساری جتنی بھی اعمال ہیں آپ کے, مطلب وہی روزہ, سنی بھائی 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں, شیعہ بھائی 10 منٹ بعد کھولتے ہیں. اب 10 منٹ میں کون سا, سارا دن تو بھوکے رہ لیا نا. حالانکہ 10 منٹ تو پھر 10 منٹ ہے, آپ 1 منٹ پہلے بھی جان بوجھ کے کھول لیں تو روزہ باطل ہو گیا آپ کا. وہ 1 منٹ سے, یعنی منٹوں کے حساب سے دیکھو تو آپ نے کتنے منٹ پیچھے روزہ رکھا ہے, وہ سارے منٹوں کے اوپر یہ 1 منٹ پانی پھیر دے گا. کہاں فرق پڑنا ہے نہیں معلوم. لگائیں عقل اپنی, جو نکال سکیں تو نکالیں. قیامت آ جائے گی لیکن آپ اس قسم کی چیزوں کا کوئی جواب نہیں لا سکتے, اس لیے کہ یہاں پر عقل کا کوئی کام نہیں ہے.
مطمئن ہے آپ عقل سے بھی سوال کریں گے تو عقل کہے گی نہیں معلوم. اگر عقل مجسم ہو کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے اور آپ کہیں لو جی عقل ہی مل گئی, عقل سے آپ نے پوچھ لیا, عقل کہے گی نہیں معلوم, اس لیے کہ اس کا دائرہ ہی نہیں ہے. لہذا فروعات میں عقل کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. فروعات عقل کا مرحلہ نہیں ہے, اصول دین عقل کا مرحلہ ہے, دنیاوی امور عقل کا مرحلہ ہیں, وہاں پہ آپ اپنی عقلیں استعمال کریں. لیکن عبادات و کیا کہتے ہیں یہ جو فروعات ہیں, عبادات و فروعات میں عقل کا کوئی سروکار نہیں ہے. اکثر آپ لوگوں نے, اب یہ آخری بات اور میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں, اکثر آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا, یہ بینکنگ کی جب باتیں آتی ہیں کہ یوں نیت کر لیں تو یوں نیت کرتے ہیں, یار یہ کیا بیوقوف بناتے ہو آپ لوگ مولوی لوگ, کام تو وہی ہے نا, کام تو وہی ہے نا, یوں نیت کر لو, وہ نیت کر لو, یوں حلال. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں نا, ان کی عقل ان کو جواب نہیں دے پا رہی, اس لیے ان کو لگتا ہے کہ بالآخر یہ کیا بیوقوف بنا رہے ہو آپ ہمیں. وَإِلَّا بالآخر دیکھو شریعت ہے, دین ہے, خدا نے کہا ہے, شریعت نے کہا ہے یوں کرو تو ٹھیک ہے. دیکھیں آپ پیسے انسان کے پاس پیسہ ہو تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پیسہ ملٹیپلائی ہو, ٹھیک ہے نا. آپ نے کسی کو قرضہ دے کے اس کو ملٹیپلائی کر لیا, کہا لاکھ دے رہا ہوں 1.25 لاکھ لوں گا, 1.25 لاکھ دے رہا ہوں 1.5 لاکھ لوں گا, 1.5 لاکھ دے رہا ہوں 2 لاکھ لوں گا, اور آپ نے جو ہے کاروبار میں لگا دیا, اور وہ لاکھ کے 1.25 لاکھ ہو گئے, 1.25 لاکھ پھر آپ نے لگا دیا, 1.25 لاکھ کے 1.5 ہو گئے, 1.5 کے پھر لگا دیا, 1.5 کے 2 ہو گئے, اس طرح بھی 2 ہو گئے, اس طرح بھی 2 ہو گئے. شریعت کہتی ہے وہ حرام ہے, کہتی ہے یہ حلال ہے. کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اس پہ میں نے خود کام کیا ہے, اس پہ میں نے کام نہیں کیا, میں نے قرضہ دیا, کام اس نے کر لیا مثلا. کہاں فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہاں فرق پڑتا ہے. وہ حرام قرار دیا اللہ نے اس لیے کہ وہ سود بن جاتا ہے, یہ نفع ہے اس کو جائز قرار دیا ہے, کہا کھاؤ پیو عیش کرو جان بناؤ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنی عقلوں کو اعمال کے اندر, فروع دین کے اندر, فروعات میں, فرعی احکام میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے, مطمئن ہے منہ کی کھائیں گے. اس لیے کہ عقل کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے, عقل کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. ہاں اصول دین میں آپ جتنی عقل استعمال کر سکتی ہیں, جتنی آپ کو استعمال کرنی ہے کریں, جتنے آپ نے پلس مائنس کراس کوشچننگ کرنی ہے وجود الہی کے بارے میں, توحید الہی کے بارے میں, عدل الہی کے بارے میں, نبوت کے بارے میں, امامت کے بارے میں, فرض بنا کے آپ سوال کریں, آپ کافر نہیں بنیں گی. کہ آپ کہیں یار میں کیسے فرض کروں اللہ 2 ہیں, آپ کافر نہیں بنیں گی. آپ فرض کریں کہ اگر 2 ہوں اللہ تو کیا ہوگا, پوچھیں کسی سے بھئی اگر اللہ 2 ہو جائیں تو کیا ہوگا. کتنے سارے ایسے ادارے, انسٹیٹیوٹس آپ کو مل جائیں گے جو پارٹنرشپ پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہو تو سکتا ہے نا کہ 2 اللہ ہوں, دونوں آپس میں سمجھوتا کر لیں, بھائی تم نے میرے کاموں میں ٹانگ نہیں مارنی, میں نے تمہارے کاموں میں ٹانگ نہیں مارنی, یہ تمہاری لائن یہ میری لائن, 2 مل کے چلاتے رہیں تو کیا مشکل ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوگا تو لفسدتا, زمین و آسمان فاسد ہو جائیں. اب پارٹنرشپ تو چلتی ہے, اللہ میں کسی سے پارٹنرشپ کر لے, کسی اور اللہ سے کر لے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کیوں؟ ارے پارٹنر جہاں پہ لڑائی کا زیادہ, دیکھیں اللہ میں تو جذبات ویسے نہیں ہے نا جیسے انسانوں میں, بلکہ ہیں ہی نہیں, صحیح نا. جذبات ہونے والے افراد میں لڑائیاں نہ ہوں اور جو جذبات سے آ رہی ہو اس میں لڑائی ہو جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا ایک اپنے اس میں ہوتا ہے, ہر مطلب دو اشخاص جو پارٹنرشپ کرتے ہیں ان کے نظریے اگر مختلف ہو یا چینج ہو جائیں تو پھر اس میں بھائی جو طے کیا ہوا ہے, آپ دیکھیں اگر آؤٹ لائن آپ نے طے کی ہوئی ہے اور دونوں اپنے اپنے آؤٹ لائن پہ چلتے رہیں, لکھ کے دے دوں 100 سال لگے رہیں گے, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے. نہ کریں کراس, پھر بھی جھگڑا ہوگا. سر اصل میں جو کوالٹیز اللہ میں ہیں کسی میں ہو ہی نہیں سکتی, تو اللہ ایک ہی ہے پھر.
جو کوالٹیز اللہ میں ہیں جب وہ کسی میں نہیں ہو سکتی تو کوئی دوسرا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم ایسا فرض کریں کہ انہی کوالٹی والے دو ہوں تو کیا مشکل، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ ایک ہی ہے. یہ تو اس لیے نہیں ہو سکتے نا کہ آپ بچپن سے سنتی آ رہی ہیں کہ اللہ ایک ہے. ہاں، آپ یہ اس لیے نہیں ہو سکتے. وَإِلَّا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ دو سملر کوالٹیز والے اللہ ہوں، دونوں نے اپنی باؤنڈریز معین کی ہوئی ہیں نظام ہستی چلانے میں، اور دونوں کے اندر سمجھے جیسا کمپیوٹر نہیں ہوتا، آپ نے ایک فیڈ کر دیا تو وہ ہلتا نہیں اپنی چیزوں سے، آپ نے سمجھے دونوں کے اندر فیڈ کر دیا دونوں اللہوں میں، درست؟ اور دونوں اللہ اپنی اس فیڈنگ کے اوپر آرام سے یوں پیرالل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہو رہا، تو مشکل کیا ہے؟ محتاج ہوں گے ایک دوسرے کے نا، مطلب مطلب ایک دوسرے سے پوچھے گا کسی چیز میں، اپنے علم پہ کام کریں گے، کیوں پوچھے گا؟ کوئی کمپٹیشن بھی کوئی نہیں ہے. سر وہ اللہ نہیں ہو سکتا جس کو یہ مطلب خیال رہے کہ مجھے کسی کی باؤنڈری کراس نہیں کرنی، اس کی طاقت احسن. یہ دیکھیں یہاں پر محتاج ہونا لازم آئے گا، خدا کا احتیاج، محتاج ہونا لازم آئے گا، اور محتاج ہونا خدا کی صفت نہیں ہو سکتی، خدا محتاج نہیں ہو سکتا، درست؟ محتاج بندہ ہوتا ہے نہ کہ خدا. اور اگر آپ کہیں پہ بھی ریسٹرکٹ کریں گے نا، مثلا آپ نے ادھر نہیں آنا تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر آنے کے لیے اس کی اجازت کا محتاج ہے اگر آنا چاہے تو، اور اس کو ادھر جانے کے لیے اس کی، یعنی نہ یہ خدا رہے گا نہ یہ خدا رہے گا، کیونکہ دونوں ہی محتاج ہو جائیں گے، درست؟ تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ دونوں محتاج ہو جائیں گے اور دونوں ہی خدا نہیں رہیں گے. ہم دو خدا بنانے چلے تھے، وہ ایک بھی نہیں رہا، جو تھا وہ بھی نکل گیا ہاتھ سے، درست؟ یہ نتیجہ بنے گا اس کا. تو خلاصہ یہ کہ اپنا، اب یہ کہاں سے آئی تھی؟ نہیں، یہ تو بیچ میں یہ عقائد کہاں سے آ گئے؟ ہاں، عقل کی بات ہماری چل رہی تھی. تو عقل کو آپ نے اصول دین میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فروع دین میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہذا کوشش نہ کریں. اب یہی والی بات ہے، آپ کے تھوڑا سا نیچے آ جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو آپ کا حجاب، جبکہ سارا کور کیا ہوا ہے، آپ نے سب کور کیا ہوا ہے، پاؤں کھلے ہیں تو آپ کا حجاب ناقص ہے، آپ جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ محجبہ نہیں کہلائیں گی، درست؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیر کھلے ہیں. اب پیروں سے اللہ میاں کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ پیر کھلے ہیں تو کھلے رہیں. یہ آپ کی عقل نہیں آپ کو بتا سکتی، یہ آپ کی عقل آپ کو نہیں بتا سکتی. لہذا جہاں پر عقل کا کوئی کام نہیں ہے، کوشش کریں کہ وہاں پر عقل کو پریشان نہ کریں زیادہ، اور جہاں عقل کا کام ہے وہاں اپنی استعمال کریں عقل، کوئی مشکل نہیں ہے. عمل کے اندر ہم مجبور ہیں یس سر کہنے کے، اعمال کے اندر ہمارے پاس یس سر کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے، کیونکہ خدا نے کہہ دیا اوکے. اب وہی والی بات ہے، اب پیشاب کر کے آئے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، کیوں ٹوٹا بھائی؟ گالی دینے سے نہیں ٹوٹا، خون نکلنے سے، نجاست کی بات کریں، خون نکلنے سے نہیں ٹوٹا، پیشاب کرنے سے ٹوٹ گیا. خون بھی نجاست ہے، پیشاب بھی نجاست ہے. اب کیوں ٹوٹا اس میں اور کیوں نہیں ٹوٹا اس میں، اللہ کو پتہ ہے. یہ میں اور آپ قطعاً اس بات کو بیان نہیں کر سکتے. ہاں، خدا بیان کر سکتا ہے، اور وہ جو خدا کے منتخب نمائندے ہیں وہ یہ بیان کر سکتے ہیں. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مناظرہ ہے چھٹے امام کا، اس میں آپ کو یہ شاید 14 ستارے وغیرہ میں مل جائے گا. اس میں امام نے، شاید ابو حنیفہ کے ساتھ ہے میرا خیال ہے، جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، کہ وضو کی نجاست زیادہ ہے یا غسل کی نجاست، یعنی پیشاب کی نجاست زیادہ ہے یا منی کی نجاست زیادہ ہے. یہ سوال کیا، اس نے اپنے حساب سے جواب دے، پھر امام نے اس کو اپنے حساب سے بتایا کہ کس کی نجاست زیادہ ہے. خلاصہ یہ کہ یہ آئمہ بتا سکتے ہیں، پیغمبر بتا سکتے ہیں یا خدا بتا سکتا ہے. ان کے علاوہ کوئی دعوے دار آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا. حتیٰ آغا سیستانی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو، اگر کوئی روایت میں چیز موجود نہ ہو تو.
میں اپنے پاس سے بتا سکتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ کیوں ایسا ہے، تو وہ کیوں ایسا ہے، تو اس سے کیوں ٹوٹتا ہے، تو اس سے کیوں نہیں ٹوٹتا، حتیٰ اگر سیستانی بھی نہیں بتا سکتے آپ کو، اس لیے کہ جو علم خدا نے نہیں دیا کسی کو بھی تو نہیں دیا. اگر علم خدا نے کسی کو دیا ہے تو وہ فقط اور فقط اہل بیت علیہم السلام ہیں. ان کے علاوہ وہ علی ہے جو کہہ سکتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ سمجھتا ہوں. اس کے لیے علی ہونا چاہیے. یہ میں اور آپ اور ہم جیسے جس افراد یا ہم سے بھی اور اوپر چلے جائیں، آیات اعظام وغیرہ، وہ بھی اس لیول پر نہیں ہوتے ہیں کہ وہ آ کے اس قسم کے دعوے کر سکیں. ہاں کسی روایت میں کوئی چیز آ گئی، انہوں نے پڑھ لی، آپ کو بتا دی، تو ٹھیک ہے، وہ بتا سکتے ہیں، اس حد تک بتا سکتے ہیں. لیکن اگر روایت نے کسی چیز کو بیان نہیں کیا ہو، مثلا یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں، فرض کریں کوئی روایت نہ ہو کہ کیوں جو ہے وہ والا حیوان حرام ہے اور کیوں وہ والا حیوان حلال ہے، کیوں جو ہے وہ وضو باطل ہے، کیوں وہ والا وضو صحیح ہے، اگر روایت میں نہیں آئے گا تو آغا سیستانی، آغا خوئی، آغا نائنی، آغا شیخ مرتضی انصاری، یہ سارے پلر سے فقہ و فقاہت کے، یہ بھی آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے اگر امام نے بیان نہ کیا ہو تو. اس لیے ہمارے پاس صرف یہ 7 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو وضو کو توڑتی ہو. پہلی چیز پیشاب، اور دوسری چیز پاخانہ. کہتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں اب چاہے کم مقدار میں خارج ہوں چاہے زیادہ مقدار میں، چاہے ایک قطرہ بھی نکلے، اگر کسی کو ابھی ہماری بات ہو رہی ہے نارمل آدمی کی، کسی کو قطرے نکلنے کی بیماری ہو بھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ایک نارمل انسان جو صحیح سالم انسان ہے، وہ چاہے ایک قطرہ اس کا پیشاب کا نکل جائے اس کا وضو باطل ہو جائے گا. اسی طرح پاخانے میں بھی مقدار کی کوئی قید نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں ہو، کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، اس کا وضو باطل ہو جائے گا. تیسری چیز ہے ریح کا خارج ہونا. اگر اردو توضیح میں آپ دیکھیں تو معدے اور آنتوں کی ہوا جو پاخانے کے مقام سے خارج ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ہے جو ریح کہلاتی ہے اور اس سے وضو باطل ہوتا ہے. ورنہ ریح دیکھیں، جو انسان ڈکار لیتا ہے وہ بھی ایک طرح سے ہوا ہوتی ہے جو منہ کے ذریعے وہ باہر نکالتا ہے، اس سے وضو باطل نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی ریح مقام پخانہ سے خارج ہو تو وضو کو باطل کرتی ہے. چوتھی چیز ہے سونا. سونا گولڈ نہیں، سونا یعنی نیند. ہاں نیند جو ہے وہ وضو کو باطل کر دیتا ہے. اب نیند ہوتا ہے یا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، اتنی اچھی اردو نہیں ہے میری. نیند ہوتی ہے، ہاں نیند وضو کو باطل کر دیتی ہے. سونا ہوتا ہے اور نیند ہوتی ہے. چلیں، نیند وضو کو باطل کر دیتی ہے. البتہ نیند کی شرط ہے. دیکھیں خود روایتوں میں بھی یہ بات پوچھی گئی ہے، خود صحیح روایتوں میں موجود ہے. زرارہ ایک راوی ہے، اس نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا میرے کو جھونکے آ گئے تو میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. نیند اس وقت وضو توڑتی ہے کہ جب نیند آپ کی آنکھوں اور آپ کے کانوں پر غالب آ جائے. یعنی نہ آپ کو آنکھوں سے کچھ نظر آ رہا ہو، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات مثلا ابھی میں آنکھیں بند کر لوں تو آنکھیں تو بند ہیں نا، آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن سراؤنڈنگ میں ہاتھ گھوم رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا مجھے فیل ہو رہا ہے، یا کوئی گھومے پھرے گا، فیلنگز آتی ہیں آپ کو بند آنکھوں سے بھی. اگر صرف آنکھیں بند ہوں کہ کوئی نہ کوئی گھوم پھر رہا ہے اور آنکھیں بند ہوں اور کوئی باتیں کر رہا ہو تو آواز بھی آئے گی یقیناً. کان تو نہیں بند نا، آنکھیں بند ہیں صرف، ٹھیک ہے. تو خالی نیند جس طرح جھونکوں میں کیا ہوتا ہے، جھونکوں میں یہی ہوتا ہے نارملی آپ کی آنکھوں کے اوپر غلبہ آتا ہے، لہذا بعض اوقات آوازیں بھی آپ کے کان سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. ممکن آپ کہیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا، نہ آئے. سمجھ آنے کی شرط نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے جو ہے ساری باتیں سامنے والے کو سنائیں کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے، نہیں. بس اتنا بھی آپ کو آواز آ رہی ہے کانوں میں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کان آپ کے نہیں سوئے ہیں. کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ آخری عضو جو جس پر نیند غالب آتی ہے وہ آپ کے کان ہوتے ہیں. جب کان پہ نیند غالب آتی ہے تو اب سمجھیں آپ اب سوئے ہیں. اس سے پہلے وہ
جاگنے اور سونے کے درمیان والی کیفیت ہوتی ہے، جس میں کبھی آپ اونگ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ جھول رہے ہوتے ہیں، بالآخر مختلف کنڈیشن سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، درست؟ جب کان بھی سننا بند کر دیں اب آپ کی نیند ہے اور اب آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ لہذا آپ وضو کر کے، یہ اکثر کہاں ہوتا ہے، آپ نے جی رمضان میں وضو کیا، نماز شب پڑھی، ابھی 5 منٹ باقی ہیں نماز کے لیے، اب وہ رات کو، ایک تو ویسے ہماری روٹینیں ٹیڑھی ہیں، جلدی سوتے نہیں ہم لوگ، اب وہ اونگ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں، زبردستی کھول رہی ہیں، اس میں بس میں نے کہا نا یہ سوتے جاگتے والی کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو بچا یا نہیں بچا۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ آپ کے کان بند ہوئے ہیں تو آپ کا وضو ہے۔ ہاں اگر آپ مطمئن ہیں کہ نہیں آپ کو سنائی بھی کچھ نہیں دے رہا تھا، تو چاہے 1 منٹ کے لیے یا آدھے منٹ کے لیے ہی آپ سوئی ہوں، اور آدھے منٹ بعد ہی مثلا کوئی پاس کسی بچے نے شور کیا یا کچھ ہوا، وہ آپ کی آنکھ کھل گئی، لیکن اس آدھے منٹ کے لیے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کا کان بھی نہیں سن رہا تھا، تو آپ یہ آدھا منٹ کی بھی نیند جو ہے وہ آپ کا وضو توڑ دے گی۔ اور گھنٹے بھر آپ اونگتی رہیں، صرف اپنے آپ کو جگاتی رہیں زبردستی اور اونگیں مارتی رہیں، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو سونا اس وقت کہ جب آپ کی نیند آپ کی آنکھوں پہ بھی غالب آ جائے اور آپ کے کانوں پہ بھی غالب آ جائے۔ اس کے بعد ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کر دے، دیوانگی، مستی وغیرہ، کوئی نشہ کر لیا، مست ہو گئے، یا کوئی اسی اثنا میں کوئی وضو کرنے کے بعد پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو یہ دیوانگی، مستی جو اس کی عقل کو زائل کر دیتی ہے وہ وضو کو باطل کر دے گی۔ مثلا فرض کریں بعض ایسے دیوانے ہوتے ہیں، دیکھیں دیوانے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دیوانے ہوتے ہیں جو مسلسل ان کی دیوانگی چلتی رہتی ہے، ایک ہوتی ہے جو آتی ہے جاتی ہے، جیسے بعض اوقات ٹھیک ہو گئے تو بالکل ٹھیک ہے، سب دیکھ رہے، سمجھ رہے، سب اچھا، جس کو ہٹا کٹا باتیں کر رہا ہے سب، ایک دم کوئی اس کے اوپر بھوت چڑھ گیا تو پاگل ہو گیا بالکل ہی، اب کچھ بھی نہیں پتا اس کو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو، یعنی واقعی پاگل ہو جائے۔ تو فرض کریں وضو کیا تھا، اس وقت ٹھیک ٹھاک تھا، وضو صحیح ہے، تھوڑی دیر بعد وہی اس کے اوپر عارض ہو گئی دیوانگی، تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ جیسے کسی کو مرگی کے دورے پر، مرگی کے دورے دیوانگی نہیں ہوتی، مطلب پھر اس میں اس سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ ہوش اگر عقل زائل ہو گئی ہے تو بھلے پھر باطل ہو جائے گا۔ چھٹی چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ ہے استحاضہ قلیلہ اور استحاضہ متوسطہ۔ استحاضہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ۔ قلیلہ اور متوسطہ وضو کو باطل کر دیتے ہیں۔ اور 7ویں چیز جو ہے وہ جنابت ہے، جو وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ چیز جو غسل کا سبب بنے، جس طرح حیض، جس طرح نفاس، جس طرح استحاضہ کثیرہ، درست؟ تو ہر وہ چیز جو غسل کا سبب بنے احتیاط مستحب کی بنا پر آپ کے وضو کو باطل کر دیتی